مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8840۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کی روایت میں بیان ہوگا۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وضو کر رہا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بغلوں تک دھویا۔ وضو میں کہاں تک دھوتے ہیں؟ کہنیوں تک۔ آپ نے کہاں تک دھویا؟ بغلوں تک۔ تو میں نے فوراً کہا یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضو، اے ابو ہریرہ وضو ایسے کرتے ہیں؟ یہ کیسا وضو ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھویا جائے گا، آپ بغلوں تک دھو رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سخت جملہ جو ہے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا انتم ہا ہونا، اے بنی فروخ تو یہاں کھڑا ہے؟ لو علمت انکم ہا ہونا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو یہاں کھڑا ہے تو میں ایسے ہی وضو کرتا، کوہنیوں تک ہی دھوتا، میں بغلوں تک، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ انی سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں تک تو سب کا جائے گا، میں یہاں تک دھو لیتا ہوں تاکہ میرا زیور کل قیامت میں یہاں تک جائے۔ تو اگر مجھے کھڑا ہوتا کہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے، مجھے پتا ہوتا تو میرے پیچھے کھڑا ہے تو میں اتنا یہاں تک نہ دھوتا۔ اب اس سے ہمیں جو مسئلے معلوم ہوئے، پہلا معاملہ تو یہ کہ مومن کی تعریف یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ نیکیوں میں بازی لے جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی حسین بات کہی جو بڑی یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہم ہر نماز میں جس کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں۔ آج تو ہے نا کہ جی صرف فرض پڑھے جائیں، پوچھا فرض کے بارے میں جائے گا، لیکن اس کی حکمت کیا ہے یہ نہیں جانتے کہ ظہر کے بعد نفل ہے، ظہر کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، عصر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد نہیں پڑھے جاتے، مغرب میں نفل پڑھے جاتے ہیں، عشاء میں نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کبھی چھوٹے، کوئی سستی کاہلی کبھی پیدا ہوئی تو صرف نفل چھوٹیں گے۔ اگر نفل کوئی پڑھتا ہوگا، وضو کے نفل پڑھتا ہوگا، مسجد کے تحیۃ المسجد کے پڑھتا ہوگا، تو کبھی سستی ہوئی زیادہ اس کے اوپر، کبھی تھکن غالب آ گئی تو نفل چھوٹیں گے، سنتیں نہیں چھوٹیں گی۔ اگر وہ صرف سنتیں پڑھتا ہوگا اور کبھی اس کے اوپر سستی غالب آئی تو پھر سنتیں چھوٹیں گی۔ اور اگر کوئی صرف پڑھتا ہی فرض ہے تو جب کبھی اس سے چھوٹا فرض چھوٹے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ ہر عمر ہر بات کو ہضم نہیں کرتی، یا ہر بات ہر عمر والے کے لیے نہیں ہوتی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ مومن نیکیوں میں بازی لے جاتا ہے، وہ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص جانتا نہ ہو اس کے سامنے وہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تو اس کے سامنے آپ وہ کام کریں گے۔ نادان کے سامنے جب آپ کوئی سنت کام بھی کریں گے تو وہ اس کا انکار کرے گا کیونکہ وہ اس کو جانتا نہیں ہے۔ تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو انجان ہو اس کے سامنے وہ کام کرنا نہیں چاہیے جس کی اس کو خبر نہ ہو، یا تو اس کو بتانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے؟ اب یہ تو ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں جنہوں نے خود سنا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک
اس کے وضو کا پانی پہنچے گا، تو انہوں نے اس ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا یہاں تک بڑھنا چاہیے تو یہاں تک بڑھا دیا۔ اب جو نہیں جانتا تھا اس نے فوراً سوال اٹھایا۔ تیسرا معاملہ یہ جاننا ضروری ہے، اگر ہم کم علم ہیں اور ہمارے سامنے والا بندہ عالم ہے، جاننے والا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ معلوم ہوگا جس کی بنا پر وہ یہ کام کر رہا ہے، ہم وہاں پر خاموش رہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی مسئلے کا علم ہو، وہ کسی بات کو جانتا ہو، تبھی وہ یہ کام کر رہا ہوگا نا۔ اب اگر وہ شخص جو پیچھے کھڑا تھا وہ بعد میں یوں سوال کرتا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ صبر نہیں ہوتا، بات کو سمجھنا وہ بڑا حسین معاملہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے کہا نا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، سفر کرتے ہوئے تو باتیں کرے گا اور تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو سوال کرے گا۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حسین جملہ فرمایا کاش کہ موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام خاموش رہتے تو بہت سارے عجائبات سے پردہ اٹھ جاتا۔ کاش وہ خاموش رہتے تو بہت سارے عجائبات سے پردہ اٹھ جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی مصلحت اور اس کی حکمت سے وہ بولے، تو یہی 3 باتوں کا پتہ چلا۔ تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی